قسط نمبر 2۔ اب میں کیا بتلاؤں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ویسے میرا نام چیتن ہے، مگر میں چاہوں گا کہ آپ مجھے کبرا جادوگر کہہ کر ہی پکاریں۔ کہیے، کیا اس کے بعد بھی کوئی بات باقی رہ جاتی ہے جس کے بارے میں آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ عجیب شخص تھا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ میں خود اتنا خوف زدہ تھا کہ ابھی تک اپنے مالک جان کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا۔ میں نے دیکھا کہ اس کا یہ جواب سن کر جان کے ہونٹوں پر حقارت کا ایک تبسم پیدا ہوا، اور وہ نڈر ہو کر کہنے لگا، تم جادوگر ہو یا شیطان، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ہم تو یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ تم آخر اس جنگل میں کیوں پھر رہے ہو؟ تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ ارے صاحب، کمال کرتے ہیں، جنگل کوئی آپ کا ہے یا آپ نے اس جنگل میں دوسروں کو داخل ہونے سے روک رکھا ہے؟ میری مرضی، جہاں دل چاہے گا جاؤں گا۔ آخر میں جادوگر ہوں اور میرا کام۔ سنو اجنبی، عبدل نے پھر گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، جادو وادو کو تو ہم مانتے نہیں، صاف صاف کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ حیرت ہے، کبرے نے ہنس کر کہا، میں تو کچھ بھی کہنا نہیں چاہتا، آپ ہی لوگ زبردستی پوچھ رہے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ میں جادوگر ہوں یا نہیں، تو لیجئے میں آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ اتنا کہہ کر وہ آنکھیں بند کر کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، کچھ دیر تک منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا رہا، اور پھر آنکھیں کھول کر ہم کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے بعد آہستہ سے کہنے لگا، چونکیے گا مت، لیجئے سنیے۔ آپ جو میرے سامنے بندوق تانے کھڑے ہیں، امریکہ سے آئے ہیں، اور آپ کا نام جان ویلیم ہے۔ اچھے دل کے آدمی ہیں۔ جن صاحب کے ہاتھ میں مڑا ہوا چاقو ہے وہ مصری ہے، اور ان کا نام عبدل ہے۔ یہ آپ کے دوسرے ساتھی ہیں۔ تیسرے صاحب جیک ہیں، افریقہ سے آئے ہیں۔ رہ گیا وہ ننھا سا چوہا، اس نے میری طرف اشارہ کیا۔ سچ بات یہ ہے کہ اچانک یہ خطاب سن کر میرا خون کھولنے لگا، مگر مصلحت اسی میں تھی کہ خاموش رہتا، اس لیے کچھ نہیں بولا۔ رہ گیا وہ ننھا سا چوہا، کبرے نے ہنس کر کہا، تو اسے آپ دلی سے لے کر آئے ہیں۔ غریب لڑکا ہے، بے چارہ، اور اس کا نام فیروز ہے۔ یہ تو ہوا آپ سب کا تعارف۔ اب یہ سنیے کہ آپ لوگ کیوں اس جنگل میں آئے ہیں۔ مسٹر جان، آپ کے پاس ایک خزانے کا نقشہ ہے جو اسی جنگل میں کہیں دفن ہے۔ خزانہ پانے کے بعد آپ لوگ ایک نامعلوم جزیرے میں جائیں گے۔ یہ جزیرہ صرف 14ویں رات کو، جب کہ چاند پورا ہوتا ہے، سمندر میں سے نمودار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کبرا اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا، گویا ہمارے چہروں سے ہمارے دلوں کا راز جان لینے کا خواہش مند تھا۔ میرے ساتھ ساتھ سب ہی حیرت زدہ تھے، سب تعجب سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کا جادو بالکل سچا معلوم ہوتا تھا۔ اسی پر بس نہ کر کے اس نے پھر کہنا شروع کیا، اب یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ اس جزیرے میں کیا تلاش کرنے جا رہے ہیں۔ سنیے جناب، وہ ایک عجیب سی دیوزاد مکھی ہے جس کا قد اونٹ سے بھی اونچا ہے، لمبائی میں وہ گینڈے سے بھی لمبی ہے، ہاتھی جتنی موٹی ہے۔ اس کے پر معلوم ہوتا ہے کہ 2 بڑے ہوائی جہاز ہیں۔ اس کی ناک سے شعلے نکلتے ہیں، وہ بے حد خطرناک ہے، اور سمندر میں رہتی ہے، صرف چاند رات کو، جبکہ جزیرہ سمندر کی سطح پر نمودار ہوتا ہے۔ وہ شکار کی غرض سے ہوا میں اڑتی ہے۔ اسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ اس کے بارے میں
صرف سنا ہی ہے، مگر اس پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ اتنی خطرناک ہونے کے باوجود وہ بہت کارآمد ہے۔ اس کی آنکھیں اگر احتیاط سے نکال لی جائیں تو چھپے ہوئے دفینوں کو خود بخود زمین میں سے کھینچ کر باہر نکال لیتی ہے۔ ان آنکھوں میں یہی تاثیر ہے۔ ایک کام ان آنکھوں سے اور بھی لیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر اس مکھی کی آنکھوں کے آگے کوئی سی بھی چیز رکھ دی جائے تو وہ سونا اور ہیرا بن جاتی ہے۔ پتھر ہیرے بن جائیں گے اور دھاتیں سونا۔ اسی لیے آپ اس جزیرے میں جانا چاہتے ہیں۔ فرمائیے، میں نے کوئی بات غلط تو نہیں کہی؟ اتنا کہہ کر وہ خطرناک کبرا بالکل خاموش ہو گیا۔ اس کے خاموش ہوتے ہی مجھے ایسا معلوم ہوا گویا جنگل کے ان نظر نہ آنے والے ٹڈوں کا شور، ہوا کی سائیں بھی اچانک رک گئی ہے، اور اس خاموشی میں اب صرف ہمارے دلوں کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی ہے۔ میں نے حیرت بھری نظروں سے اپنے مالک جان کی طرف دیکھا۔ کیا بتاؤں آپ کو کہ اس کی اس وقت کیا حالت تھی؟ چہرہ بالکل زرد تھا اور وہ بالکل گمسم کھڑا تھا۔ اس کی حالت بتاتی تھی کہ جس راز کو اس نے ہر ایک سے چھپایا، اب اس کے ظاہر ہو جانے سے اسے بہت زیادہ دکھ پہنچا ہے۔ جیک اور عبدل بھی آنکھیں پھاڑے حیرت سے اس اجنبی کبرے کو دیکھ رہے تھے، مگر میرا دل اندر سے کہتا تھا کہ جیک کی وہ حیرت بناوٹی تھی۔ جو وہ اندر سے تھا باہر سے ہرگز نظر نہ آتا تھا۔ جان اور عبدل کے اس طرح حیرت زدہ ہو جانے سے ایک بات تو کم از کم میری سمجھ میں آ گئی، اور وہ یہ کہ کبرا جادوگر جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور وہ سچ مچ جادو جانتا ہے۔ کافی دیر تک تو جان خاموش کھڑا سوچتا رہا۔ آخر پھر اطمینان کی ایک لمبی سانس لینے کے بعد آہستہ سے بولا، میں جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ مجھے اعتراف ہے کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو بالکل سچ ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر اس سے تمہیں کیا؟ اگر واقعی ہم لوگ خزانے کی تلاش میں جا رہے ہیں تو تم دخل دینے والے کون ہو؟ خواہ مخواہ ہمارے معاملات میں ٹانگ اڑانے سے آخر تمہارا مطلب کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، عبدل نے بھی اپنی لمبی گردن جھٹک کر کہا۔ آخر یہ کہانی سنانے سے تمہارا مطلب کیا ہے؟ جیک نے دانت پیس کر پوچھا۔ مطلب تو صاف ظاہر ہے، کبرے نے مسکرا کر کہا، میں صرف خزانہ کا وہ نقشہ چاہتا ہوں جسے مسٹر جان نے تیار کیا ہے۔ اوہ، جان صرف اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ لیکن عبدل نے کہا، ہرگز نہیں، وہ نقشہ تمہیں ہرگز نہیں مل سکتا۔ تم اسے نہیں لے جا سکتے۔ مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ نقشہ میں ضرور لے جاؤں گا، کبرے نے ڈٹھائی سے کہا۔ اس کے ہونٹوں پر خطرناک مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ میں خاموش کھڑا ان لوگوں کی باتیں سن رہا تھا اور دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر اس کبرے کی ٹانگ پر جما دوں۔ اس منحوس شخص کی مسکراہٹ مجھے بری طرح کھا رہی تھی۔ آخر مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ میں نے یہ خیال بھی نہ کیا کہ اپنے مالکان کی موجودگی میں میرا بولنا ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا بس جلدی سے آگے بڑھ کر اس کبرے جادوگر سے پوچھ ہی لیا، اگر تم جادوگر ہو تو پھر تمہیں نقشے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اپنے جادو کے زور سے کیوں یہ معلوم نہیں کر لیتے کہ خزانہ کہاں ہے؟ میری یہ بات سن کر میرا مالک جان مسکرانے لگا اور اس کے چہرے پر سرخی دور ہو گئی۔ پھر خوشی ظاہر کرنے کے لیے اس نے میرا کندھا تھپ تھپایا۔ عبدل نے بھی میرے اس سوال کو پسندگی کی نظر سے دیکھا، البتہ جیک کے بھیانک چہرے پر خفگی کے آثار نظر آنے لگے۔ ایک لمحہ کے لیے تو میرا یہ سوال سن کر
وہ جادوگر بھی چکرا گیا، لیکن پھر جلدی سے اپنی حالت پر قابو پا کر مسکرایا اور بولا، یہ ننھا چوہا تو کافی عقل مند معلوم ہوتا ہے۔ کیوں نہ ہو، آخر ہمارے ہندوستان ہی کا ہے۔ اس نے سوال تو اچھا کیا ہے، لیکن میرے پاس اس کا جواب بھی موجود ہے۔ اتنا کہہ کر اب وہ مجھ سے مخاطب ہوا، سنو لڑکے، تمہارا نام فیروز ہی ہے نا؟ شاید میں نے تمہارا یہی نام بتایا تھا۔ خیر، جو کچھ بھی ہو، تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ تم نے الادین اور جادو کے چراغ کی کہانی تو پڑھی ہوگی۔ اس میں جادوگر الادین کو ایک غار میں لے جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ اکیلا غار کے اندر جا کر جادوئی چراغ لے کر آئے۔ صرف الادین ہی وہ چراغ لا سکتا تھا، جادوگر اپنے جادو کے زور سے نہیں منگوا سکتا تھا۔ کچھ ایسی ہی حالت میرے ساتھ بھی ہے۔ میں دنیا میں ہر ناممکن بات کو ممکن بنا سکتا ہوں، لیکن بس صرف دفینوں کے بارے میں نہیں جان سکتا۔ میرا جادو یہاں آ کر بیکار ہو جاتا ہے، سمجھ گئے؟ بات اس نے ایسی معقول کہی تھی کہ مجھے جواب نہ بن پڑا، اور میں پھر دوبارہ جلدی سے جان کی کمر کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ کبرا تھوڑی دیر تک عجیب نظروں سے ہر ایک کو باری باری دیکھتا رہا اور پھر بولا، ہاں تو مسٹر جان، لائیے وہ نقشہ۔ اب میں زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتا، لیکن میں وہ نقشہ تمہیں ہرگز نہیں دوں گا، جان نے بندوق مضبوطی سے پکڑ کر جواب دیا۔ آپ ضدی آدمی ہیں، لیکن خیر کوئی بات نہیں، میں آپ کو کل تک کا وقت دیتا ہوں۔ اب رات ہونے والی ہے، کل صبح مجھے آپ کا جواب مل جانا چاہیے، جس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ ہاں میں ہی ہوگا۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، کل ملاقات ہوگی۔ اتنا کہہ کر وہ جانے کے لیے مڑا، مگر پھر اچانک رک کر کہنے لگا، اور ہاں، بھاگنے کی کوشش مت کیجیے گا، آپ لوگ مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ کبرا تو اتنا کہہ کر چلا گیا، مگر ہم سب کو عجیب کشمکش کی حالت میں چھوڑ گیا۔ بڑی دیر تک ہم خاموش رہے۔ آخر جان نے اس خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا، رات اب قریب ہی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے خیمے لگا لیں۔ میرے خیال میں یہ جگہ خیمے گاڑنے کے لیے بالکل ٹھیک ہے۔ یہ سن کر میں نے جلدی سے خچروں کی کمر سے بندھا ہوا سامان اتارا اور خیمے نکال کر انہیں جلدی جلدی زمین پر پھیلایا۔ اس کام میں میری مدد عبدل نے بھی کی۔ ہم دونوں نے مل کر خیمے گاڑ دیے اور پھر سامان ان کے اندر رکھ کر بستر بچھا دیے۔ ہر شخص اپنے اپنے خیمے میں چلا گیا۔ خیمے ویسے بھی قریب قریب تھے، لیکن اس کے باوجود بھی میں باری باری ہر خیمے میں جاتا رہتا تھا۔ میں آخر ان تینوں کا ملازم تھا اور ان کا خیال رکھنا میرے فرض میں شامل تھا۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ ہر طرف بو کا عالم طاری تھا۔ جنگل کے درمیان سے کبھی کبھار کسی درندے کی آواز آ جاتی تھی، ورنہ ہر طرف خاموشی تھی۔ چاند ابھی پوری طرح نکلا بھی نہ تھا، ہلکی ہلکی ملگچی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اس منحوس کبرے کو ہم سے جدا ہوئے 3 گھنٹوں سے زیادہ ہو گئے تھے، مگر ہمیں یہی محسوس ہوتا تھا کہ وہ ابھی گیا ہے۔ میں یہ سوچتا ہوا کہ دیکھیے اب قسمت کیا گل کھلاتی ہے اور آگے کیا پیش آتا ہے۔ عبدل کے خیمے کا پردہ اٹھا کر باہر نکل آیا۔ چاند کافی اوپر آ چکا تھا اور جنگل کی ہر چیز صاف نظر آ رہی تھی۔ میری جیب میں ایک چھوٹا ہلکا پستول تھا، جسے میرے مالک جان نے مجھے اپنی حفاظت کے لیے کچھ دیر پہلے دیا تھا اور جس سے نشانہ لگانے کی مشق میں اچھی طرح کر چکا تھا۔ جنگل کی یہ ہیبت ناکی دیکھ کر میرا دل دھڑکنے لگا۔
اور بے اختیار میرا ہاتھ اپنے پستول پر گیا۔ ہلکے ہلکے قدم بڑھاتا ہوا میں جان کے خیمے کی طرف جا ہی رہا تھا کہ اچانک دور جنگل میں ایک سائے کو دیکھ کر ٹھہر گیا۔ کوئی مجھے دیکھ کر جلدی سے ایک درخت کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ اس نئی بات کی اطلاع دینے کے لیے میں فوراً خیمے کے اندر پہنچا۔ میرا مالک جان اپنی بندوق کی نال صاف کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، آؤ فیروز آؤ، میں تمہیں بلانے ہی والا تھا۔ فرمائیے، میں حاضر ہوں، میں نے ادب سے کہا۔ بات یہ ہے فیروز کہ میرا دل آپ ہی آپ تمہاری طرف کھینچا چلا جا رہا ہے۔ تم شاید خود کو میرا ملازم سمجھتے ہو، لیکن میں ایسا نہیں سمجھتا۔ تم مجھے اب اپنے بیٹے کی طرح عزیز ہو۔ تم نے اس نالائق کبرے سے میرا اچھا سوال کیا تھا۔ اب ذرا یہاں میرے قریب آؤ، میں تمہیں ایک خاص بات بتاتا ہوں۔ میں اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھے بیٹھ جانے کا اشارہ کیا، اور جب میں بیٹھ گیا تو بولا، سنو بیٹا، مجھے اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ بھروسہ صرف تم پر ہے۔ جی مجھ پر؟ ہاں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں دراصل تم جیسے بے شمار بچوں کا باپ ہوں، کئی سو بچوں کا باپ۔ سمجھیے؟ جی میں سمجھا نہیں۔ میں دراصل جو ہوں وہ میں ظاہر نہیں کرتا۔ تم شاید سمجھتے ہوگے کہ میں ایک لالچی انسان ہوں جسے خزانہ پانے اور اس مکھی کی آنکھیں حاصل کرنے کی تمنا ہے۔ لیکن یہ بات نہیں ہے، خزانہ مجھے اپنے لیے نہیں چاہیے۔ میری کوئی اولاد نہیں ہے جس کے لیے میں اسے حاصل کرنے کی فکر کروں۔ میں یہ چیزیں خدا کے بندوں کی خدمت کے لیے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جی میں سمجھ گیا۔ امریکہ میں اندھے بچوں کا ایک اسکول ہے، اسے میں ہی چلاتا ہوں۔ ایک یتیم خانہ اور بیوہ عورتوں کا چھوٹا سا گھر ہے، اس کی بار بھی مجھے ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ اس عجیب و غریب مکھی کی آنکھوں سے ایک تاثیر یہ بھی ہے کہ اگر وہ آنکھیں اندھے لوگوں کی آنکھوں سے مل جائیں تو وہ ایک ہفتے کے اندر اندر ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ اس کبرے جادوگر نے جو باتیں بتائی ہیں بالکل ٹھیک ہیں، مگر میں اس کے جادو پر یقین نہیں رکھتا۔ کسی نہ کسی طرح اسے میرے بارے میں بہت سی باتیں معلوم ہو گئی ہیں، اور وہی اس نے مجھے سنا دی ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ جی ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے، میں نے آہستہ سے کہا۔ اب جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں وہ غور سے سنو۔ اس نے ہلکی آواز میں کہنا شروع کیا۔ عبدل اور جیک دونوں میرے ساتھی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ اچھے انسان نہیں ہیں، مگر مجھے مجبوراً اس کام میں انہیں شامل کرنا پڑا ہے۔ ان دونوں کی مدد کے بغیر میں اتنے لمبے سفر پر روانہ نہیں ہو سکتا تھا۔ تمہیں اب ان لوگوں سے ہوشیار ہو کر ان کی نگرانی کرنا ہوگی۔ ان کے ہر ارادے کی اطلاع مجھے دینی ہوگی، سمجھ گئے؟ جی ہاں، خوب سمجھ گیا۔ خزانہ مل جانے کے بعد میں کوشش کروں گا کہ اسے فوراً امریکہ روانہ کر دوں۔ مجھے ان یتیم اور اندھے بچوں کا خیال بہت ستاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کروں، کیونکہ انسان صرف پیدا ہی اس لیے ہوا ہے کہ دوسروں کے کام آئے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ درست فرماتے ہیں، آپ بے فکر رہیے، میں آپ کی ہدایتوں پر پوری طرح عمل کروں گا۔ مگر اس وقت میں آپ کے پاس ایک بہت ہی ضروری خبر لے کر آیا ہوں۔ خبر؟ جان ایک دم چونک گیا۔ جی ہاں، اہم خبر، اور وہ یہ ہے کہ یہاں خیمے میں آنے سے پہلے میں نے دور جنگل میں ایک پراسرار سایہ دیکھا ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ درخت کی آڑ میں چھپ گیا۔ خدا جانے وہ کون ہے۔ جان یہ سنتے ہی اچھل پڑا۔
اس کے چہرے پر بے چینی صاف چھلکنے لگی۔ بڑی بے تابی کے ساتھ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، ہو سکتا ہے کہ وہ وہی منحوس کبریٰ ہو۔ فیروز، ہمارے کئی دشمن پیدا ہو چکے ہیں اور کئی اور پیدا ہو جائیں گے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہارا اعتبار کر لوں۔ تم ایک شریف اور ایماندار لڑکے ہو۔ مجھے امید ہے کہ تم میرے اعتبار کو ٹھیس نہیں پہنچاؤ گے۔ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ آپ ہمیشہ مجھے اپنا وفادار پائیں گے، میں نے جواب دیا۔ اس کے لیے تمہارا شکریہ۔ اس نے کچھ دیر خاموش رہ کر سوچنے کے بعد کہا، اچھا لو خزانے کا یہ نقشہ، اب تم اپنے پاس رکھو۔ کسی کو بھی یہ خیال نہ ہوگا کہ نقشہ تمہارے پاس ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ نقشہ صرف تمہارے پاس ہی محفوظ رہے گا۔ میں رات بھر اس کبرے کا انتظار کروں گا۔ وہ کسی وقت بھی خیمے کا پردہ اٹھا کر اندر آ سکتا ہے۔ نقشہ ایک چمڑے کے بٹوے میں بندھا تھا۔ میں نے یہ بٹوا اپنی قمیض کے اندر والی جیب میں رکھ لیا۔ اچانک ایک ہیبت ناک آواز باہر سے آئی سنائی دی۔ بڑی پراسرار سنسناہٹ سی تھی، کسی کے بھاری قدموں کی چاپ۔ یہ آواز دھیرے دھیرے قریب آ رہی تھی، قریب اور قریب، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھیے اب کیا ہوتا ہے۔ ہم دونوں سانس روکے خیمے کے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں بزدل نہیں ہوں، لیکن ایمان کی بات ہے کہ اس وقت میری روح بھی فنا ہو رہی تھی۔ احتیاطاً میں نے اپنا ہاتھ اپنے پستول پر رکھا ہوا تھا، اور میرا مالک جان سہمی ہوئی نظروں سے دروازے کو دیکھے جا رہا تھا۔ پردے کو ذرا سی حرکت ہوئی، ایک سوکھے سے مریل ہاتھ نے پردہ ایک طرف سرکایا، اور پھر آواز آئی، میں اندر آ رہا ہوں مسٹر جان۔ اجازت مانگنے کی مجھے ضرورت نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ دونوں میرا ہی انتظار میں یوں ڈریے اور سہمیے کھڑے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ دونوں میرے ہی انتظار میں یوں ڈرے اور سہمے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں کوئی شک نہیں۔ آواز کبرے جادوگر کی تھی۔ اپنے ہونٹوں پر وہی بھیانک مسکراہٹ پیدا کیے، عجیب سی خوفناک نظروں سے وہ ہمیں گھور رہا